صرف تمہارے بچے نہیں، وہ تو صرف 20 سال کی عمر میں، صرف آج 20 سال کی عمر میں شادیاں بھی نہیں ہوتی، وہ صرف 20 سال کی عمر میں 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ 5 بچوں کی ماں تھی، اور تمہارے گھر میں تو آٹا پیسا ہوا آتا ہے، تمہارے گھر میں تو مرچی کا پاؤڈر بھی پیسا ہوا آتا ہے، تمہارے گھر میں تو اللہ اکبر واشنگ مشینیں رکھی ہوئی ہیں، تمہارے گھروں میں تو آنگن میں کنواں ہے، نل ہے، بوری ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن آؤ بچوں کا بہانہ لگا کر کے نماز ترک کرنے والی میری بہن، گھر کے کام کاج کا بہانہ لگا کر کے نماز چھوڑنے والی میری بہن، میرے نبی کی شہزادی میری مخدومہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا چکی اپنے ہاتھ سے چلا کر کے آٹا پیستی۔ مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کہتے ہیں فاطمہ چکی چلاتی تھی تو چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ آج جو لوگ بھیک مانگتے بھیک، ان بھکاریوں کی بیٹیاں بھی چکی نہیں چلاتی۔ اللہ اللہ جو راستوں میں بھیک مانگتے ان کی بیٹیاں بھی آج چکی نہیں چلاتی، لیکن کائنات کا مالک، جنت کا مالک، کونین کا مالک، عرش و کرسی کا مالک، کائنات کے اللہ نے جس کو ہر چیز کا مالک بنایا، میرے امام کہتے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جگہ ہے آپ کے قبضہ اختیار میں۔ مالک جنت کی شہزادی چکی چلاتی، اور چکی چلاتے چلاتے نازک ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں واٹر پمپوں سے پانی بھر کر کے سیریلوں میں نماز کو چھوڑنے والی میری بہنوں، غیبت کرتے کرتے نماز چھوڑنے والی میری بہنوں، مولا مشکل کشا کہتے ہیں سیدہ فاطمہ جب پانی بھر کر لاتی تو مشکیزہ پیٹ پہ اٹھا کر لاتی، اور جب مشکیزہ پیٹ پہ اٹھا کر لاتی تو مولا مشکل کشا کہتے ہیں پیٹ پہ مشکیزہ رکھنے کی وجہ سے فاطمہ کی پشت پر نشان پڑ گیا، نشان پڑ گیا۔ تو میں نے کہا فاطمہ تمہاری پیٹ پر مشکیزے کا نشان ہے، تمہارے ہاتھوں میں چھالے ہیں، تم اپنے ابا سے بابا سے تو کہو نا کہ وہ تمہیں کوئی کنیز دے دے، کوئی غلام دے دے۔ تو سیدہ نے کہا میرے سرکار مجھے شرم آتی ہے، بابا سے کیسے مانگوں، کیسے طلب کروں۔ پھر ہمت افزائی کی تو کہا آپ ساتھ چلے، لیکن اللہ اکبر وہ کائنات کو دینے والا رسول جس کے دروازے سے کبھی غیر بھی خالی نہیں گیا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ارے وہ نہ سمجھ قربان ہو جا، ان کے روضے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ جب شہزادی پہنچی، مخدومہ پہنچی تو اور عرض کیا کہ بابا جان اس لیے آئی ہے کہ کوئی کنیز یا کوئی غلام چاہیے ہاتھ بٹائے چکی چلانے اور پانی بھرنے میں۔ تو جواب ملتا ہے فاطمہ کو غلام اور کنیز کیسے دے دیں، ابھی تو بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، ابھی تو بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی۔ البتہ تمہیں غلام کنیز کی بجائے اس سے بہتر چیز دی جاتی ہے، ہو سکے تو سوتے وقت اور دوسری روایت ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ اس سے بہتر، اس سے تھکن دور ہو جایا کرے گی۔ لیکن کہنا چاہتا ہوں ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے، اللہ اکبر، کپڑے بھی خود ہی دھل رہی ہے، اور مولا مشکل کشا کہتے ہیں چولہا پھونکتی ہے، چولہا تو چولہے کا غبار پورے بدن پہ آ کے لگتا ہے۔ اس شان سے
पहले औरतें चूल्हा फूकती थी हमारे बचपन में। अब तो जो बाप के लड़के 20 साल जिनकी उम्र अब है, तो वो लोगों ने शायद चूल्हा फूकते हुए औरतों को नहीं देखा होगा। अब तो चूल्हे खत्म हो रहे हैं या खत्म हो चुके हैं, लेकिन हम अपने बचपने में देखते थे एक सलाई जैसी होती थी जिसको फूकनी कहते थे, हमारे यहाँ क्या नहीं पता क्या कहते, उससे औरतें फूकती थी। लेकिन वो तो फूकनी का दौर भी नहीं था ना, वो तो डायरेक्ट फूकने का दौर था, वो गुबार आता था। ये खतन है। औरतें फूकती थी तो सर में दर्द होने लगता था, धुएं की वजह से आंखें लाल लाल होने लगती थी। हाय हाय, ऐसी तकलीफ, ऐसी मुसीबत और जाहिरी ऐसी अज़ियत में जिंदगी गुजारने वाली सैयदा, एक वक्त की नमाज तो एक वक्त की नमाज है, 5 वक्त की पढ़ती है, और इशा की नमाज के बाद जब 2 रकात की नियत करके खड़ी होती है तो एक ही सजदे में जब सर रखती है तो सुभान रब्बियल आला कहते कहते पूरी रात गुजर जाती। आप कहती घर का काम, मैं कहता हूं ये बहाना, ये झूठा बहाना तुम मौलवी के पास लगा सकते हो, मौला की बारगाह में किसी का झूठा बहाना नहीं चलेगा। अगर तुम कहोगी बच्चे पालती थी इसलिए नमाज नहीं पढ़ती थी, तो कहा जाएगा सज्जदा को देख, क्या फातिमा ज़हरा के बच्चे न थे, उन्होंने तरबियत नहीं की? अरे तुम तो आज दूध भी नहीं पिलाती बच्चों को। मेरी बहनों, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा खादिम, तुम्हारा छोटा भाई, अगर उम्र में छोटी हो तो बड़ा भाई। याद रखो, आज तो औरतें दूध भी नहीं पिलाती बच्चों को, डब्बा हाथ में दे देती है। बच्चों को डब्बे का दूध ना पिलाओ, माँ अपने सीने का दूध खुद पिलाए, इसलिए कि डब्बों का दूध अगर बच्चों को पिलाओ, उसने शरीर पिलाओगी तो बच्चे बुज़दिल पैदा होंगे, बच्चे बुज़दिल